الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ایک میاں بیوی کے سپرم اور بیضہ کو اسی مرد کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کر سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے۔ احمد کی دو بیویاں ہیں، ان میں سے پہلی اولاد پیدا نہیں کر سکتی جبکہ دوسری بحمدللہ ہی اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں ڈاکٹر اللہ کے فضل سے شوہر کے نطفے اور دوسری بیوی کے بیضے کو پرکھ نلی بچہ یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقے سے ملا سکتے ہیں تاکہ بچہ ابتدائی طور پر نشو و نما پائے، پھر اسے اس بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی تاکہ وہ بچہ اس میں پرورش پا کر پیدا ہو جائے۔ کیا یہ طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں جائز ہے؟ کچھ لوگ اسے رضاعت یعنی دودھ پلانے پر قیاس کرتے ہوئے جائز کہتے ہیں، یعنی جس طرح بچے کو کسی عورت کے ہاتھوں میں اس کے دودھ سے غذا دینا جائز ہے، اسی طرح اس کے رحم میں اس کے خون سے غذا دینا بھی جائز ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ تلقیح یعنی فرٹیلائزیشن کا یہ طریقہ اور شوہر کے نطفے اور بیضے کو شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کرنا ایک غیر شرعی طریقہ ہے اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے تحت کام کرنے والے مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامک فقہ اکیڈمی اور مسلم ورلڈ لیگ یعنی رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت کام کرنے والی فقہ کونسل یعنی المجمع الفقہ الاسلامی، دونوں نے فیصلے جاری کیے ہیں۔ فقہ کونسل پہلے اس طریقے کو مباح سمجھتی تھی لیکن بعد میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان دونوں فیصلوں میں سے کچھ اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں، سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مجمع الفقہ الاسلامی یعنی اسلامی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ جو اسلامی کانفرنس تنظیم کے تحت کام کرتا ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کا اجلاس جو 8 سے 13 صفر 1407 ہجری یعنی 11 سے 16 اکتوبر 1986 تک منعقد ہوا، مصنوعی تلقیح یعنی IVF کے موضوع پر غور و خوض کے بعد پیش کردہ تحقیقات کا جائزہ لینے اور ماہرین اور ڈاکٹروں کی وضاحتیں سننے کے بعد کونسل نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ اس وقت مصنوعی تلقیح کے معروف طریقے 7 ہیں۔ پہلا، شوہر کے نطفے اور ایسی عورت کے بیضے کے درمیان تلقیح کرایا جائے جو اس کی بیوی نہ ہو، پھر فرٹیلائز شدہ بیضے کو شوہر کی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے۔ دوسرا طریقہ، شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے نطفے اور بیوی کے بیضے کے درمیان تلقیح کرایا جائے، پھر اس فرٹیلائز شدہ بیضے کو بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے۔ تیسرا، شوہر اور بیوی کے بیضے کو بیرونی طور پر تلقیح کرایا جائے، پھر اس فرٹیلائز شدہ بیضے کو کسی ایسی رضاکار عورت کے رحم میں منتقل کیا جائے جو اسے حمل کر سکے۔ چوتھا طریقہ، کسی اجنبی مرد کے نطفے اور کسی اجنبی عورت کے بیضے کو بیرونی طور پر تلقیح کرایا جائے اور اس فرٹیلائز شدہ بیضے کو شوہر کی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے۔ پانچواں طریقہ، شوہر اور بیوی کے بیضے کو بیرونی طور پر تلقیح کرایا جائے، پھر اس فرٹیلائز شدہ بیضے کو شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے۔ چھٹا طریقہ، شوہر سے نطفہ اور اس کی بیوی سے بیضہ لیا جائے اور اسے بیرونی طور پر تلقیح کیا جائے، پھر اس فرٹیلائز شدہ بیضے کو بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے۔ ساتواں طریقہ، شوہر کے نطفے کو بیوی کی اندام نہانی یا رحم میں مناسب جگہ پر اندرونی طور پر تلقیح کیا جائے۔ فیصلہ، پہلے پانچوں طریقے شرعی طور پر مکمل طور پر حرام اور ممنوع ہیں، یا تو اپنی ذات میں یا پھر ان سے نسب میں خلط ملط، ولدیت کا ضیاع اور دیگر شرعی ممانعت کے نتائج کی وجہ سے۔ جہاں تک چھٹے اور ساتویں طریقے کا تعلق ہے، مجمع کی کونسل نے یہ رائے دی کہ ضرورت کے وقت ان کا سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ المجمع، جلد نمبر 3، حصہ نمبر 1، صفحہ نمبر 423۔ نمبر 2، المجمع الفقہ الاسلامی یعنی اسلامی فقہ کونسل کا فیصلہ جو مسلم ورلڈ لیگ کے تحت کام کرتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ اسلامی فقہ کونسل کا 8واں اجلاس جو مکہ مکرمہ میں ہفتہ 28 ربیع الاخر 1405 ہجری سے پیر 7 جمادی الاولیٰ 1405 ہجری یعنی 19 تا 28 جنوری 1985 تک منعقد ہوا، اس نے ان ملاحظات پر غور کیا جو اس کے بعض اراکین نے مصنوعی تلقیح اور پرکھ نلی بچہ سے متعلق 7ویں اجلاس میں جاری کردہ
5वें फैसले के दूसरे बंद की चौथी शक के बारे में ज़ाहिर किए थे। इस शक का मतन ये था, 7वां तरीका जिसमें नुतफ़ा और बैज़ा ज़ौजैन से लिए जाते हैं और उन्हें तजरबा नली यानी टेस्ट ट्यूब में तलक़ीह करने के बाद फर्टिलाइज़ शुदा बैज़े को उसी शौहर की दूसरी बीवी के रहम में मुंतकिल किया जाता है जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपनी सौकन यानी जिसका रहम निकाला गया है उसके लिए ये हमल करती है। कौंसल इस तरीके को ज़रूरत के वक़्त और ज़िक्र करदा आम शराइत के साथ जायज़ समझती है। इस पर मुलाहज़ात का खुलासा ये था, दूसरी बीवी जिसके रहम में पहली बीवी के बैज़ा का फर्टिलाइज़ शुदा बैज़ा मुंतकिल किया गया था, मुमकिन है कि वो उस फर्टिलाइज़ शुदा बैज़े के हमल से पहले ही शौहर के साथ मुबाशरत से दोबारा हामिला हो जाए और फिर वो 2 बच्चे पैदा करे और ये मालूम ना हो सके कि फर्टिलाइज़ शुदा बैज़ा वाला बच्चा कौन सा है और शौहर की मुबाशरत से पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है, और ना ही ये मालूम हो सके कि फर्टिलाइज़ शुदा बैज़े वाले बच्चे की माँ कौन सी है और शौहर की मुबाशरत वाले बच्चे की माँ कौन सी है। इसी तरह मुमकिन है कि एक हमल का अलका या मुज़ग़ा मर जाए और इस्कात ना हो मगर दूसरे हमल की पैदाइश के साथ, और ये भी मालूम ना हो सके कि आया वो फर्टिलाइज़ शुदा बैज़ा वाला बच्चा है या शौहर की मुबाशरत वाला हमल। ये सब कुछ हकीकी माँ के नसब में खल्त मल्त और इस पर मुरतब होने वाले अहकाम के इबहाम का बाइस बनता है और ये सब कुछ कौंसल को मज़कूरा सूरत हाल में फ़ैसला देने से रोकता है। कौंसल ने हामिला और ज़च्चगी के हाजिर डॉक्टरों की आरा भी सुनी जिन्होंने फर्टिलाइज़ शुदा बैज़ा वाली हामिला में शौहर की मुबाशरत से दूसरे हमल के इम्कान और मज़कूरा मुलाहज़ात के मुताबिक नसब में खल्त मल्त होने की तायीद की। मौजू पर बहस व मुबासा और आरा के तबादले के बाद कौंसल ने फ़ैसला किया, 7वें इजलास में 1404 हिजरी में जारी करदा इस फ़ैसले से जवाज़ की तीसरी सूरत को वापस ले लिया जाए जो मज़कूरा 7वें तरीके में बयान की गई थी। रेफरेंस के लिए देखिए क़रारातुल मुजम्मा अल फ़िक़ही सफ़ा नंबर 159 था 161। लिहाजा शौहर के नुतफ़े और बीवी के बैज़े को लेकर उसके नतीजे में बनने वाले जनीन को किसी और बीवी के रहम में मुंतकिल करना जायज़ नहीं। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फ़तवा नंबर 23104। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।